بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اقول فی تفسیر الشرکۃ فی التحریمۃ والاداء تساہل وینبغی ان یقال الشرکۃ فی التحریمۃ أن يبني أحدهما تحريمته على تحريمة الآخر أو بنيا تحريمتهما على تحريمة ثالث، والشركة في الأداء أن يكون أحدهما إماما للآخر فيما يؤديانه أو يكون لهما إمام فيما يؤديانه حتى يشمل الشركة بين الإمام والماموم۔ شارح وقایا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو تفسیر شرکت فی التحریمہ اور شرکت فی الادا کی حضرات فقہا نے بیان کی ہے، اس میں تساہل ہے، اس میں بھول ہو رہی ہے، اس میں کمی ہے۔ اشتراک فی التحریمہ کی تفسیر فقہا نے کی تھی بِأَن يَكُونَ بَانِيَيْنِ تَحْرِيمَتَهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْإِمَامِ، کہ دونوں نے، مرد و عورت نے، اپنی تحریمہ کی بنیاد امام کی تحریمہ پر رکھی ہو۔ اور شرکت فی الادا کا مفہوم جو بیان کیا تھا فقہا نے وہ یہ تھا بِأَن يَكُونَ لَهُمَا إِمَامٌ فِيمَا يُؤَدِّيَانِهِ، کہ محاذات میں آنے والے مرد و عورت اس چیز کو ادا کرنے میں ان کا کوئی امام ہو، ان کا کوئی امام ہو اس چیز میں جسے وہ ادا کر رہے ہیں، چاہے حقیقت میں ان کا کوئی امام ہو جیسے کالمقتدین، اور چاہے حکمن ہو۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہ تفسیر جو ہے اس میں تساہل ہے، اور مناسب یہ تھا کہ شرکت فی التحریمہ کا مفہوم اس طرح بیان کیا جاتا ان یبنی احدہما تحریمتہ علی تحریمۃ الآخر، کہ دونوں میں سے ایک اپنی تحریمہ کی بنیاد دوسرے کی تحریمہ پر رکھے، او بنیا تحریمتہما علی تحریمۃ ثالث، یا دونوں میں سے یا دونوں اپنی تحریمہ کی بنا کسی تیسرے شخص کی تحریمہ پر کرتے۔ یہ شرکت فی التحریمہ کا مفہوم شارح وقایا بیان فرما رہے ہیں۔ والشرکۃ فی الاداء ان یکون اماما للآخر فیما یؤدیان، اور ادا میں شرکت کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کا امام ہو ان نماز میں، اس رکعت میں، اس چیز میں جسے وہ یؤدیانہ ادا کر رہے ہیں، او یکون لہما امام فیما یؤدیانہ، یا دونوں کا کوئی ایک امام ہو اس چیز میں جس کو وہ ادا کر رہے ہیں۔ شارح کی اس تفسیر کا فائدہ یہ ہوگا جسے حتی یشمل الشرکۃ بین الماموم، امام والماموم سے بیان کیا جا رہا ہے، کہ اس حکم کا فائدہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ایک مقتدی عورت ایک مقتدی مرد کی محاذات میں آ جائے، نہ کہ عورت امام کی محاذات میں آئے، ایک مقتدی مرد ایک مقتدی عورت ایک مقتدی مرد کی محاذات میں آ جائے، نہ کہ عورت امام کی محاذات میں آ جائے۔ تو اگر عورت نے اپنے امام کی محاذات میں آ جائے تو امام کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس تفسیر کے اعتبار سے یہ حکم دونوں صورتوں کو شامل ہوگا۔
تو اگر عورت اپنے امام کی محاذات میں آئے تو امام کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور جب امام کی نماز ٹوٹ جائے گی تمام مقتدیوں کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن واقعہ دراصل ایسا نہیں ہے، کیونکہ عورت امام کی محاذات میں آنے سے امام کی نماز ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام عورت کو مؤخر ہونے کا اشارہ نہ کرے، اور اگر اس نے عورت کو مؤخر ہونے کا اشارہ کیا اور عورت پیچھے نہ گئی تو امام کی نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ صرف عورت کی نماز ٹوٹے گی۔ حتی یشمل الشرکۃ بین الامام والماموم فإن محاذاة المرأة الامام مفسدۃ صلاۃ الامام مع انه لا اشتراک بینہما تحریمۃ وادان۔ اب دیکھیے یہ جو تفسیر شارح نے بیان فرمائی ہے یہ شامل ہوں گی امام اور ماموم کے درمیان شرکت کو، لہٰذا عورت کا امام کے محاذات میں آنا امام کی نماز کو فاسد کر دے گا، مع انہ لا اشتراک بینہما تحریمۃ وادان، باوجود ہے کہ ان کے درمیان یعنی مقتدیہ عورت اور اس کے امام کے درمیان تحریمہ میں شرکت، تحریمہ اور ادا میں کوئی شرکت نہیں ہے، اس تفسیر کے مطابق جو فقہاء نے بیان فرمائی۔ آگے شارح کہتے ہیں وَأَيْضًا لَا أَجِدُ فَائِدَةً فِي ذِكْرِ الشِّرْكَةِ فِي التَّحْرِيمَ، کہ شرکت فی التحریمہ کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یکفی ذکر الشرکت فی الاداء، شرکت فی الادا کو ذکر کر دینا ہی کافی تھا۔ کیوں؟ فإن الامام اذا سبقه الحدث، اس لیے کہ جب امام کو حدث لاحق ہو، فاستخلف، اور وہ کسی کو خلیفہ بنا دے، فاستخلف آخر فاقتدى احد بالخلیفہ، اب کسی آدمی نے اسی خلیفہ کی اقتداء کر لی، فالشرکۃ فی الاداء ثابتۃ، تو شرکت فی الادا ثابت ہے، بین الذی اقتدى بالخلیفہ، اس شخصوں کے درمیان جس نے خلیفہ کی اقتداء کیا، وبین الامام الاول، اور امام اول کے درمیان، کیونکہ امام اول خلیفائی کی اقتداء کریں گا آنے کے بعد، وکل من اقتدى به باعتبار ان لهم اماما فيما يؤدونه، اور ان میں سے ہر ایک جس نے اس خلیفہ کی اقتداء کیا ہے اس اعتبار سے کہ ان کا ایک امام ہے اس نماز میں جس کو وہ ادا کر رہے ہیں، وہو الخلیفۃ، اور وہ خلیفہ ہے۔ ولا شرکۃ بینہم فی التحریمہ، تحریمہ میں ان کے درمیان شرکت نہیں ہے، کیوں؟ لأن المقتدی بالخلیفہ، اس لیے کہ جس نے خلیفہ کی اقتداء کیا، بنا تحریمتہ ولا تحریمت الخلیفہ، اس نے اپنے تحریمہ کی بنا خلیفہ کی تحریمہ پر رکھی ہے۔ والامام الاول ومن اقتدى به، اور امام اول اور جن لوگوں نے امام اول کی اقتداء کی، لم یبنوا تحریمتہم علی تحریمت الخلیفہ، انہوں نے اپنی تحریمہ کی بنیاد خلیفہ کی تحریمہ پر نہیں رکھی ہے، فلم توجد بینہم الشرکۃ فی التحریمہ، ظاہر بات ہے کہ ان کے درمیان تحریمہ میں شرکت نہیں ہے، صرف شرکت فی الادا ہو رہی ہے کہ جس چیز کو وہ ادا کر رہے ہیں ان کا ایک امام ہے اور وہ امام خلیفہ ہے۔ اس اعتبار سے دونوں گروپ یعنی خلیفہ کی اقتداء کرنے والا گروپ اور امام اول کی اقتداء کرنے والا گروپ جو ہے ان کے درمیان ادا میں شرکت ہے، تحریمہ میں شرکت نہیں۔ ومع ذلک، اس کے باوجود لو کانت المرأة من احدى الطائفتین، اس گروپ دونوں گروپ میں سے ایک گروپ میں سے اگر عورت امام من المقتدین بالامام الاول، چاہے امام اول کی اقتداء کرنے والے گروپ میں سے، اور من المقتدین بالخلیفہ، یا خلیفہ کی اقتداء کرنے والے گروپ میں سے اگر عورت جو ہے محاذات میں آ جائے، فحاذت الطائفۃ الاخری، دوسری جماعت کے محاذات میں آ جائے، تفسد الصلاۃ، پھر بھی نماز فاسد ہو جائے گی، بے اعتبار شرکت فی الادا الی التحریمہ، شرکت فی الادا کے اعتبار سے، نہ کہ تحریمہ، کیونکہ تحریمہ میں شرکت تو یہاں ان کے درمیان ہے ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرکت فی التحریمہ کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ شرکت فی التحریمہ ثابت ہے تقدیری طور پر، حکمی طور پر، تو وہ شارح کہتے ہیں اقول الشرکۃ فی الادا لا توجد بدون الشرکۃ فی التحریمہ، کہ ادا میں شرکت
نہیں پائی جا سکتی ہے تحریمہ میں شرکت کے بغیر، والشرکت فی التحریمۃ قد توجد بدون شرکت فی الادا، اور تحریمہ میں شرکت یہ پائی جا سکتی ہے ادا میں شرکت کے بغیر، کما فی المسبوق، جیسے کہ مسبوق میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تحریمہ سے مراد عام ہے، حقیقی ہو یا تقدیری، اور مذکورہ صورت جو اوپر ذکر کی گئی شرکت فی تحریمہ کے ساتھ ساتھ محاذات میں آنے کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے، اگرچہ حقیقی طور پر دونوں گروہوں کے درمیان فی شرکت فی تحریمہ نہیں پائی گئی، مگر تقدیری طور پر پائی گئی، اس لیے کہ خلیفہ کی تحریمہ دراصل امام اول کی تحریمہ پر مبنی ہے، اور کسی چیز پر مبنی ہو اس پر مبنی خود پہلی چیز پر مبنی ہوتی ہے۔ اب جس نے خلیفہ کی اقتدا کی اس کی تحریمہ بھی امام اول کی تحریمہ پر مبنی ہو گئی، اس طرح اس کے اور پہلے مقتدی کے درمیان شرکت فی تحریمہ پائی۔ جواب اس کا یہ دے رہے ہیں کہ جب شرکت فی تحریمہ حقیقی اور تقدیری میں عام ہو گئی تو اعتراض ہوتا ہے کہ شرکت فی الادا کو شرکت فی تحریمہ مستلزم ہے، شرکت فی الادا کو شرکت فی تحریمہ مستلزم ہے، لہذا اس کے ذکر کی حاجت اور ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ فلا حاجت الی ذکر الشرکت فی التحریمہ وهذا اذا نوى الامام امامۃ المرأۃ، یہ اس وقت ہے بات ساری تفصیل یا محاذات میں کے آنے سے فساد کا طاری ہونا جب امام نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو۔ اما اذا لم ينوي لم يصح، اگر امام نے عورت کی امامت کی نیت ہی نہ کی ہو لم يصح اقتداء المرأۃ، تو عورت کا اقتداء کرنا ہی صحیح نہیں ہے، فتفسد صلاتها، اب اس کی نماز فاسد ہوگی یعنی عورت کی، لأنها لم تقرأ، اس لیے کہ اس نے قرأت ہی نہیں کی، بناء علی ان قراءۃ الامام قراءۃ اللہ، اس بنا پر کہ امام کی قراءت عورت کی قراءت ہو جاتی، ولم یکن کذالک، اور ایسا ہوا نہیں، اس لیے کہ اس نے اس کی نیت ہی نہیں کی ہے، فبقیت بلا قراءۃ، اب عورت بلا قراءت کے رہ گئی اور نماز بغیر قراءت کے باطل ہے ہوتی نہیں۔ وعلم من هذه المسألة ان المرأة اذا اقتدت بالامام محاذیة للرجل، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جب عورت اقتدا کرے امام کی کسی مرد کے محاذات میں آ کر تو اس کی اقتدا صحیح نہیں ہوتی ہے، الا ینوی الامام امامتہ، بشرطے کہ امام اس کی امامت کی نیت کرے۔ اور بہرحال جب لم تقتدی محاذیتاً، عورت محاذات میں آ کر امام کی اقتدا نہ کرے تو کیا اس صورت میں امام کا نیت کرنا شرط ہے؟ تو کہا کہ اس میں ففیہ روایتان، اس میں دو روایت اور دو قول ہیں۔ در المختار میں ہے کہ اگر عورتوں کی امامت کی تو اگر نماز جنازہ کے علاوہ نماز میں کوئی عورت کسی مرد کی محاذات میں آ گئی تو عورت کی نماز درست ہونے کے لیے امام پر ضروری ہے کہ عورت کی امامت کی نیت کرے، تاکہ بلا التزام محاذات میں آنے کی وجہ سے نماز نہ ٹوٹے۔ اور اگر محاذات میں آ کر عورت نے اقتدا نہیں کی تو ایک قول میں امام کی نیت شرط ہے، دوسرے قول میں نہیں، اور یہ دوسرا قول صحیح معلوم ہوتا ہے، جیسے نماز جنازہ، جمعہ، عیدین میں ایسا مذہب کے مطابق یہ شرط نہیں ہے۔ علم من هذه المسئلہ کا مطلب اس کی تفصیل یوں ہے کہ اقتدا کے وقت اگر عورت ایک ایسے مرد کی محاذات میں کھڑی ہو جائے جو کہ امام کی محاذات میں کھڑا ہے اور امام بھی عورت کی امامت کی نیت کرے تو عورت کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس مرد کی نماز نہ ہوگی۔ اور اگر امام نے عورت کی نیت نہیں کی تو عورت کی بھی نماز نہیں ہوگی، یعنی اس صورت میں ان دونوں میں سے کسی کی نماز نہ ہوگی۔ مرد کی تو نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ عورت کی اس کی محاذات میں آ گئی، اور عورت کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ امام نے اس کی امامت کی نیت نہیں کی۔ اور اگر ابتدا میں محاذات نہ کرے تو ایک قول کے مطابق امام کی نیت اب بھی شرط ہے، اور ایک قول کے مطابق امام کی نیت شرط نہیں ہے، اور یہی دوسرا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا صلی امی بقارین و امین واستخلف فی الاخریین امین فسدت للکل۔ ایک قاری یعنی قرات قرآن کا جاننے والا اور ایک امی جو بالکل قرآن نہیں جانتا، تو ایک قاری کا اور ایک امی کا، ایک قاری اور ایک امی کا امام ایک امی ہو، یعنی صلی امی بقارین و امین،
نماز پڑھائی امی نے قاری کو اور امی کو، یعنی امام امی ہے اور مقتدی ایک قاری اور ایک امی۔ دوسری صورت ہے او استخلف فی الاخرین امیا، یا قاری نے آخر کی 2 رکعتوں میں امی کو خلیفہ بنایا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، فسدت للکلی۔ صورت مسئلہ شارح خود آگے بیان فرمائیں، اے ان اما امی قاریا و امیا، یعنی امامت کی امی نے قاری کی اور امی کی، فسدت صلاۃ الکلی، اس پہلی صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اما صلاۃ القاری، قاری کی نماز اس لیے فاسد ہوں گی فإنہ ترک القراءۃ مع القدرۃ علیہ، اس لیے کہ اس نے قراءت کو ترک کیا باوجود قراءت پر قدرت کے۔ واما صلاۃ الامیین، اور امیوں کی نماز کی فاسد ہوں گی فلینہما لما، اب امیہ، واما صلاۃ الامیین، یا امیین بولیں گے اس لیے کہ 2 ہے نا، ایک امام بنا اور ایک مقتدی ہے، تو وہ دونوں امی کی نماز اس لیے فاسد ہوں گی فلینہما لما رغبا فی الجماعت، اس لیے کہ امی حضرات نے جب جماعت سے نماز پڑھنے کی رغبت کی تو ان کو چاہیے تھا، واجب تھا بلکہ ان یقتدی بالقاری، کہ وہ قاری قرآن کی ابتدا میں نماز پڑھتے، لیکن قراءتہ قراءۃ لہما، تاکہ اس امام کی، قاری امام کی قراءت ان دونوں کی قراءت ہو جاتی۔ فترک القراءۃ التقدیریۃ مع القدرۃ، لیکن انہوں نے قراءت تقدیریہ کو قدرت کے باوجود چھوڑا، اس پر قدرت کے باوجود چھوڑا، اس لیے سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہ سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، لیکن صاحبین فرماتے کہ امی اور ناقص پڑھنے والی کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آگے فرمایا ولو، دوسری صورت مسئلے کی، ولو استخلف القاری فی الاخرین امیا، اخیر کی 2 رکعتوں میں قاری نے، قرآن نے امی کو امام بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، فسدت صلاۃ الکلی، سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ خلافاً لظفر، اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا اور دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ قراءت صرف پہلی 2 رکعتوں میں فرض ہے اور وہ ادا ہو گئی، کیونکہ ان دونوں میں امام قاری تھے، ان دونوں رکعتوں میں امام قاری تھا۔ اب آخری 2 رکعتوں میں خلیفہ بننے کا سوال آیا جس میں قراءت نہیں ہے، بلکہ حدیث کے مطابق تو تسبیح پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لہذا ان میں قاری اور امی برابر ہے، لہذا ان میں امی اگر خلیفہ بنے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، جبکہ احناف کے نزدیک اس صورت میں سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے، جس کو قلنا سے جواب دیا کہ یجب القراءۃ فی جمیع الصلاۃ تحقیقاً او تقدیراً ولم توجد، کہ تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، کیونکہ ہر رکعت نماز ہی ہے اور نماز بغیر قراءت کے متصور نہیں۔ البتہ قراءت حقیقی اور تقدیری ہوتی ہے، قراءت حقیقی اور تقدیری ہوتی ہے۔ اب امی میں قراءت کی اہلیت نہ ہونے کی وجہ سے قراءت نہ پائے گی، نہ حقیقی پائے گی نہ تقدیری پائے گی، لہذا نماز ٹوٹ گئی۔ فَإِنَّ خِلَافًا لِظُفَرَ فَإِنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ قَدْ أُدِّيَ فِي الْأُولَيَيْنِ، امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ فرض قراءت تو پہلی 2 رکعتوں میں ادا کی جا چکی ہے اور آخر کی 2 رکعتوں میں تسبیح سے بھی کام چل جاتا ہے، اس لیے گویا آخر کی 2 رکعتوں میں امی ہونا اور قاری ہونا دونوں برابر ہے۔ قلنا، ہم کہیں گے کہ یجب القراءۃ فی جمیع الصلاۃ، قراءت تو پوری نماز میں واجب اور فرض ہے، چاہے حقیقت میں قراءت ہو اور تقدیراً یا تقدیراً ہو۔ تقدیراً کیسے ہوتی ہے کہ امام قراءت کرنے والا ہے تو مقتدی کی امام کی قراءت جو ہے تقدیراً اور حکماً امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہو جاتی ہے، لیکن جب امی کو آگے بڑھا دیا گیا تو نہ قراءت حقیقی پائی گئی نہ قراءت حکمی پائی گئی، اس لیے بغیر قراءت کے نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور پہلی صورت میں بھی یہی بات تھی کہ جب قاری قرآن نے، جب ایک امی نے قاری قرآن اور امی کی کو امامت کی، وہاں بھی سب کی نماز نہیں ہوگی۔ قرآن قاری کی نماز تو اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے
قدرت کے باوجود اس نے قرات کو انجام نہیں دیا، اس کو چاہیے تھا کہ خود نماز پڑھاتا۔ تو گویا قرات پر قدرت کے باوجود اس نے ترک کیا۔ اور دونوں امی کی قرات نماز اس لیے فاسد ہوئی کہ جب دونوں نے نماز پڑھنا چاہا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ قاری کی اقتدا کرتے تاکہ امام کی قرات تقدیراً ان کی قرات ہو جاتی۔ حاصل وہی ہے کہ ترک قرات کی وجہ سے ان حضرات کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔